جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ 2023 جو یہ سال چل رہا ہے، یہ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کی پیدائش کا 300واں سال ہے۔ یہ دنیا بھر میں اردو ادب اور شاعری سے محبت رکھنے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میر کی شاعری میں غم، دکھ اور تکلیف کا ایسا بیان ملتا ہے جو دوسرے شاعروں کے یہاں نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر اپنے غم کو ساری دنیا کا غم بنا دیتا ہے، اور میر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میر کے اپنے حالات ایسے رہے کہ انہیں ساری زندگی دکھوں اور پریشانیوں کا سامنا رہا، اور اس دکھی دل سے جو بھی آواز نکلی اس نے ہر انسان کو متاثر کیا۔ اور آج ہم 300 سال کے بعد بھی ان اشعار کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے لکھے گئے ہوں۔ ہم آگے کیا کیا کچھ، دل جگر جان یہ بھسمنت ہوئے سینے میں، گھر کو آتش دو محبت میں جلا کیا کیا کچھ۔ اب آپ دیکھیں بھسمنت جیسا لفظ یا دیا جیسا لفظ، یہ سب ہندی کے، سنسکرت کے، بھسم کہتے ہیں جلی ہوئی رات کو، اس طرح کے الفاظ بے شمار میر کی شاعری میں مل جائیں گے۔ اور ہر شاعر اپنے آس پاس کے، اپنے ماحول کے، اپنے زمانے کے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور میر نے بھی جو شاعری کی وہ اس دور کے یا اس زبان میں کی جو اس وقت میں بولی جاتی تھی۔ اور میر کی زندگی سیاسی ہلچلوں سے بھری ہوئی تھی۔ میر تقی میر کے والد کے انتقال کے بعد بہت برے حالات رہے، ان کے سوتیلے بھائیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ان پہ، اور 1739 میں نادر شاہ کے حملے میں اور رہی صحیح کسر پوری کر دی، جس کی وجہ سے وہ آگرہ چھوڑ کر دہلی چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی بہت پریشان رہے۔ مغلیہ سلطنت اورنگزیب کے مرنے کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی، اور ایسے میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے دوسرے حملہ آوروں نے دلی کو تباہ برباد کر دیا، اور میر کو لکھنؤ جانا پڑا۔ وہ دلی کو جڑنے کا درد اپنے سینے میں لیے لکھنؤ چلے جاتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے، اور بعد میں ایسا ہوا کہ ان کی قبر کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کی قبر شاید لکھنؤ ریلوے اسٹیشن کے کسی پلیٹ فارم کے آس پاس ہے۔ ان کی شاعری میں اردو کے ساتھ ہندی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں، اور ان کی فارسی نثر، انہوں نے ایک بہت مشہور معروف تذکرہ لکھا تھا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور ان کی فارسی نثر اور شاعری بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔